اللہ کے ذکر کی برکات ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے ذکر کے فوائد کیا ہیں اور اللہ کے ذکر کی برکتیں ہمیں کیسے ملتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے نا، اللہ کی صفات بہت زیادہ ہیں، اللہ کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی تعریفیں بے شمار اور بے حساب ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی تعریف کی جائے، جو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، تو جس لفظ کا وہ ذکر کر رہا ہے بندہ، ذکر کرنے والا جس لفظ کو لے کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم اس کو یاد ہونا چاہیے۔ مثال طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، تو سبحان اللہ کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ہے، تو سبحان اللہ اس لفظ اللہ کا جو ذکر ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ہمیں مطلب اور مفہوم یاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی لفظ کا، کسی وظیفے کا ذکر کرتا ہے، تو اسے معنی اور مفہوم نہیں آتا، تو اسے چاہیے کہ وہ معنی اور مفہوم کسی عالم دین سے پوچھ لے، اور معنی و مفہوم کو ذہن میں بٹھا کر پھر اللہ کا ذکر کرے، اور جب ذکر کر رہا ہو، ادھر سے لفظ بول رہا ہو، ادھر سے جو معنی اور مفہوم ہے اس کے ذہن میں ہو، تو پھر اللہ کی طرف جو رغبت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف جو محبت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ تو یہ جو ذکر کی سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذکر جو بھی ہے اس کا معنی اور مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اسی طرح عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد کو پورا کرنے کے لیے، وقت کی قلت کے پیش نظر تعداد کو پورا کرنے کے لیے ہم ذکر میں جلد بازی کرتے ہیں۔ مثال طور پر ہمارے مرشد نے کہا ہو کہ آپ نے جو سبحان اللہ کا ورد یہ دن میں 2000 مرتبہ کرنا ہے، تو ہم اس کو ایسے نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، آرام سے نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے 2000 پورا کرنا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے جلد بازی میں۔ پھر جلد بازی اس کو ختم کریں۔ جلد بازی وہ اللہ کا ذکر ہی کیا جس میں جلد بازی ہو؟ بھی اللہ کے ذکر کرنے میں اگر تم جلد بازی کرتے ہو تو پھر کرو ہی نہیں اللہ کا ذکر۔ جلد بازی کرو گے تو اللہ کے ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہمیں، اللہ کے ذکر کی برکات سے ہم محروم رہ جائیں گے، اللہ کے ذکر کے استفادہ جو ہمیں ملتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، ہم ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے جو جلد بازی ہے اس کو ختم کریں، اور جلد بازی کیے بغیر سکون اور اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کریں۔ جس طرح عموماً ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ لفظ لا الہ الا اللہ، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں عموماً ہر مسجد میں، ہر دربار پر، ہر گھر میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کلمہ طیبہ کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آسان ہے۔ تو اس کے متعلق علماء نے یہ فرمایا، ہمارے فقہاء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے مرشدین نے، جو ہمارے اہل مرشد ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو ہم ایسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں بھئی، لا کے اوپر جو مد ہے اس کو کھینچے ذرا، لا الہ الا اللہ۔ اب لفظ اللہ کو بھی صحیح طرح ادا کریں اور جو مد ہے اس کو بھی ٹھیک سے ادا کریں، تو جو ذکر کی فصاحت ہے، ذکر کو صحیح سے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ، بنا جلد بازی کیے، بنا کچھ کیے، آرام سے سکون کے ساتھ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کیا جائے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق